میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں گا اس وقت جب میری بچی واپس گھر آ جائے گی. سجدہ کروں گا. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دعا ہزارہ کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے. اگر کچھ نہیں تبدیل ہوا، کچھ نہیں بدلا، تو وہ دعا ہزارہ کے والدین کی بے بسی ہے. 3 ہفتے گزر چکے ہیں. 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی دعا کی فیملی کی آنکھیں اس وقت دعا کے لیے منتظر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی صحیح سلامت ان تک پہنچ جائے. جتنا وہ مس کر رہے ہیں، جتنی وہ محبت کر رہے ہیں اور جتنی ان کی آنکھوں میں نمی ہے، اس کا اندازہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لگا سکتا. آج میرے ساتھ موجود ہیں دعا ہزارہ کے والد سید مہدی علی کاظمی صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. سر، جس طرح سے آپ اپنی بیٹی دعا کے لیے اور باقی پاکستان کی بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ قابل تحسین ہے. دعا کے لیے تو سارے لوگ دعا کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی اس کاوش کے لیے جتنے بھی لوگ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں وہ آپ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم سب کی دعا ہے کہ جلد از جلد دعا ہزارہ جو ہے وہ واپس گھر آ جائے. آمین ثم آمین. دعا ہزارہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا کہ اس کا بچپن کس طرح سے گزرا، اس کو کن چیزوں کا شوق تھا اور آپ کے ساتھ اس کی جو بانڈنگ ہے وہ کس طرح کی ہے. گھر میں کس کے زیادہ قریب ہے دعا؟ السلام علیکم ماریہ سسٹر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے، میری بچی کے لیے جو ہے وہ جو فائٹ میں لڑ رہا ہوں آپ بھی اسی فائٹ میں میرا ساتھ دے رہی ہیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ فیئر رپورٹنگ کر رہی ہیں اور شروع سے ہی کر رہی ہیں. آپ نے جو کویسچن کیا، زارا جو ہے ماشاءاللہ شروع سے ہی اوبیڈینٹ میری بچی ہے اور بالکل بھی ایسا نہیں کہ میں اسے یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی بھی کبھی بھی ایسا مجھے لگا ہو کہ اس نے میری کبھی بات نہ مانی ہو. بہت اوبیڈینٹ قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ویسے ہے، تابع دار. گھر میں وہ بالکل نارمل اس کا شروع سے ہی بیہیویئر تھا اور جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس دن بھی اس کا بیہیویئر بالکل نارمل تھا. صبح آپ کو یاد ہوگا میرا خیال 14واں رمضان تھا یہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں بالکل نارمل طریقے سے ماں کے ساتھ جو سحری بنایا کرتی تھی وہ سحری بنائی. سحری میں مجھے وہ لا کے دیے، روزے کے لیے مجھے سحری لا کے دی. اس کے بعد ہم نے اکٹھے صبح کا ناشتہ کیا اس وقت اور جو ہے اس کے بعد اس نے برتن سمیٹے. ہم نارمل بیٹھے ہوئے تھے، نارمل باتیں، نارمل ڈسکشنز جو ہر گھر میں نارمل طریقے سے ہوتی ہیں وہ سب چل رہی تھیں. اسی دن اس نے مجھے فرمائش بھی کی کہ بابا مجھے آپ لوگ پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے وہ آپ لوگ ایک ہی جگہ لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے، تو اس گرمیوں میں جگہ ہم چینج کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جدھر آپ بولیں گے. سیکنڈلی اس کا جو بچوں سے پیار تھا، اس کی دونوں بہنوں سے اس کا ماشاءاللہ پیار تھا. سکینہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا. سیکنڈلی اس نے جو میری چھوٹی بیٹی ہے سب سے بریحہ، ماشاءاللہ اس کی عمر 2 سال ہے، تو وہ اسی نے پالی ہے. وہی اس کی ساری ٹیک کیئر کیا کرتی تھی جیسے بڑے گھر کی جو بڑی بچی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اسی طریقے سے وہ اس کی پوری ٹیک کیئر کرتی تھی. جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، تو اس سے میں 11 بجے تک میری نظروں کے سامنے مطلب میں روم میں جاگ رہا تھا. سونے کی روٹین آپ کو پتہ ہے ڈسٹرب تھی، تو ہم لوگ 11-12 بجے میں سوتا تھا اور شام میں افطاری سے 1-1.5 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے ہم لوگ، جو نارمل میری روٹین تھی. ویسے بھی میرا جو چونکہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہ کینیڈا کی ہے، تو اس میں عموماً جو ہے وہ مجھے رات میں ہی میری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ایک نارمل سا وہ ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہوا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. 11 بجے بھی وہ بچی کو کھلا رہی تھی
اور یہ اسی کی روٹین میں یوزلی شامل ہوتا تھا. وہ بچی کے ساتھ کھیلتی تھی, پھر اس نے ایک کٹن رکھا ہوا تھا, اس کی ٹیک کیئر وہ کرتی تھی اپنے شوق کے ساتھ. جیسے لڑکیاں جو ہیں وہ گڈیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, تو اس نے بھی جو ہے اس کا بھی یہی شوق ہوتا تھا بچپن سے کہ وہ گڈیوں کے ساتھ کھیلتی ہے. حالانکہ میری جو سیکنڈ بیٹی ہے وہ اس کے شوق عموماً لڑکوں والے ہیں, وہ کہتی ہے کہ میں مطلب لڑکوں والے کھلونوں سے کھیلتی ہے. لیکن زہرا جو بڑی بیٹی تھی یہ گڈیوں والے شوق, اس کے لڑکیوں والے وہ گڈیاں اور اس قسم کی گڑیا جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کھیلنا بالکل ایسا کوئی تاثر ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. جسٹ میں تو ابھی بھی اسی اس پہ قائم ہوں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں زبردستی کا عنصر شامل ہے اور بچے کو اٹھایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا ذرا جلد گھر واپس آ جائے گی. دعا کی گھر واپسی پر آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ماریہ سسٹر, آپ یقین کریں سب سے پہلا کام میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا, نماز شکرانہ پڑھوں گا, کیونکہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں گا اس وقت جب میری بچی واپس گھر آ جائے گی. سیکنڈلی میں اس کاز کے لیے جو کر سکا میں ڈیفینیٹلی کروں گا, کیونکہ یہ صرف میری بچی کے آنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ آئندہ ایسے اسٹیپس نہ اٹھائے جا سکیں. تو اس کے لیے ہم جو کر سکے وہ کریں گے, تاکہ آج میری بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں نے پہلے بھی چینلز پہ یہ بولا ہے کہ ہم اس ایفرٹ کو کنٹینیو رکھیں گے. اچھا مہدی صاحب, دعا زارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ دعا زارا کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ مجھے اللہ کرے وہ یہ پروگرامز دیکھ رہی ہو, لیکن مجھے ایسے لگ نہیں رہا. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو زبردستی یہ جو انسیڈنٹ ہے جو نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے, اور اب تو سب ہی یہ ایگری کرنا شروع ہو گئے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جس دن ٹی وی پہ نکاح نامہ اور اگلے دن اس کے جو انٹرویوز 2-3 جو اس کے آئے تھے, بلکہ انٹرویوز نہیں اسے ویڈیو پیغام کہنا چاہیے, ویڈیو میسیجز جو آئے تھے, اس دن سے سب لوگ جو تھے وہ موسٹلی اس چیز سے پل آؤٹ ہو گئے تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ شاید یہ وہی چکر تھا جو سامنے آ گیا. یعنی اکثر نے تو یہ کہا بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور ایسی چیزیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کی, چونکہ میں ایک اپنے بیانیے پہ قائم رہا کہ میری بچی کا اغوا ہوا ہے, آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ جو جس طریقے سے یہ نکاح نامہ اور یہ سب چیزیں آئی ہیں ایسی سٹوری نہیں ہے. یہ سٹوری کو ایک نیا رخ دیا گیا ہے تاکہ یہ جو اتنی ساری آواز آ رہی ہے اسے دبایا جائے. اچھا, تو اگر یہی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس ایسے ریسورسز ہوں گے کہ وہ موبائل یا ٹی وی پہ اپنے لیے کوئی چیز دیکھ رہی ہو. اگر وہ یہ دیکھ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہی پیغام ہے کہ اسے جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنی فائٹ کر رہے ہیں. لیکن ایسا لگ نہیں رہا, ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک گینگ ہے, اور ایسا ہی ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جس کے جو اس طرح سے بچوں کو کڈنیپ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح کا رنگ دے دیا جاتا ہے. اور اکثر لوگ تو اس چیز کے لیے کمپلینز وغیرہ بھی نہیں کرتے, آپ کو اندازہ ہوگا, مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ ہوگا. میں جب میرے ساتھ یہ بیتی تو مجھے پتہ چلا کہ ان چیزوں میں تو لوگ کمپلین بھی نہیں کرواتے, کیونکہ یہ اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی بات ہے. لیکن چونکہ مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. میں نے اس کے لیے بھرپور فائٹ کی اور اپنی آخری دم تک فائٹ کرتا رہوں گا. اللہ کرے وہ گھر واپس آئے. بہت شکریہ. دعا زارا کے والد صاحب سید مہدی علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جذبات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ہم سب اس پوری فیملی کا درد
महसूस भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जिन पर गुजर रही होती है उनको पता है कि वो किस दर्द और किस कर्ब से गुजर रहे हैं। उनकी बेटी को इतने दिन हो गए हैं और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह सिचुएशन है कि बच्ची माइनर है, ना सिर्फ माइनर है बल्कि अभी तक वालिदैन को उससे मिलवाया ही नहीं गया। हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है इस बच्ची को जल्द बाज़ियाब कराए और जल्द ही अपनी फैमिली के पास वापस आए और जिस तरह से पहले हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरह गुजारे और माँ की आंखों को भी ठंडक वापस मिलना शुरू हो जाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।